اگر کوئی بھی عیسائی شخص بائبل میں سے کہیں بھی مجھے یہ ثابت کر دے، یہ دکھا دے بائبل میں کیا عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں ذاکر نائک آج عیسائیت قبول کرنے کو تیار ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ان دنوں پاکستان ہیں اور پاکستان میں وہ مختلف شہروں میں تبلیغی دورے کر رہے ہیں۔ اس دوران انہوں نے مسیحیوں کو چیلنج کیا ہے کہ اگر انہیں بائبل مقدس میں سے یہ دکھا دیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو خدا کہا ہے کہ مجھے سجدہ کرو، تو وہ مسیحیت قبول کر لیں گے۔ آج ہم ان کے اسی چیلنج کو لے کر بائبل مقدس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں سیکھیں گے، اور مکاشفہ کی کتاب میں سے کتاب مقدس بائبل میں سے دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ مسیح ہمارے درمیان مجسم خدا بن کر آئے اور انہوں نے مختلف لوگوں کی عبادت اور سجدے بھی قبول کیے۔ میرے ساتھ کھولیے حضرت متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 1 اور آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 24 ہم دیکھیں گے۔ حضرت متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 23 یوں لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہوا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یہاں فرشتہ جب حضرت یوسف پر خواب میں ظاہر ہوتا ہے تو وہ حضرت یوسف سے بیان کرتا ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کا نام حضرت عیسیٰ مسیح کا نام تم یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلے ہے آپ کا نام یسوع، یونانی زبان میں یسوس اور عبرانی اور ارامی میں یشوع۔ اس نام کا لفظی مطلب ہے یہوہ نجات دیتا ہے، اور یہوہ نام پرانے عہد نامے میں خداوند خدائے قادر مطلق کا نام ہے۔ فرشتہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ خدائے قادر مطلق یسوع مسیح کی صورت میں یعنی حضرت عیسیٰ مسیح کی صورت میں اس دنیا میں قوم اسرائیل اور تمام اقوام عالم کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے آنے والا ہے۔ سو آپ کا نام، آپ کی پہچان یسوع یعنی یہوہ نجات دیتا ہے، خدا نجات دیتا ہے، اور آپ کا کام اسی آیت کے اگلے حصے میں لکھا ہے گناہوں سے نجات دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 23 میں بیان کیا گیا کہ نہ صرف آپ کا نام
یسوع ہوگا بلکہ آپ کو ایمانویل بھی کہا جائے گا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ مسیح یعنی یسوع مسیح کی صورت میں خدا اس دنیا میں ہمارے ساتھ آ گیا۔ آپ کی پیدائش کے وقت ہی یہ پیش گوئی خدا تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے وسیلے سے کتاب مقدس بائبل کے وعدوں کی روشنی میں کر دی۔ اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ مسیح اپنی خدمت میں آگے بڑھتے ہیں تو غور کیجئے، حضرت مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل کے باب نمبر 2 کی آیت نمبر 5 تا آیت نمبر 9 تک ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت مرکز کی انجیل باب نمبر 2 آیت نمبر 5 تا آیت نمبر 9 لکھا ہے، یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ حضرت عیسیٰ مسیح ایک مفلوج کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ آگے یہودی عالموں کا ریئیکشن دیکھیے، مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کے چیلنج کا جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کے اس مفلوج کے گناہ معاف کرنے کے فوراً بعد یہودی مذہبی عالم ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ گناہ تو صرف خدا معاف کر سکتا ہے اور یسوع مسیح یہاں گناہ معاف کر رہا ہے۔ آپ کا لوگوں کے گناہ معاف کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خدا ہیں۔ اور پھر اگلا ثبوت دیکھیے، آیت نمبر 8 میں لکھا ہے، اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ یہاں پر یسوع مسیح کو ہم عالم کل کے طور پر دیکھتے ہیں، اور علم کل صرف خدا کے پاس ہے، صرف خدا دلوں کے حال جان سکتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یہاں ان یہودی عالموں کے دلوں کے خیالات جان لیتے ہیں، اور پھر ان سے یہ پوچھتے ہیں، آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ اور پھر لکھا ہے کہ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اب اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ خداوند یسوع مسیح ان پر مزید یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ان کے درمیان خدائے مجسم ہے، یعنی خدا ہے جو انسان بن کر ان کے درمیان اتر آیا ہے، انہیں بتاتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ میں نے اس کے گناہ معاف کیے ہیں، مجھے اب اس کو چارپائی سے اٹھا کر چلتا پھرتا کرنے کی قدرت اور اختیار بھی حاصل ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا، اور آیت نمبر 12 میں لکھا ہے، اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان کے سامنے باہر چلا گیا،
चुनांचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। सो यहां पर खुदावंद यस्सु मसीह की तरफ से इस मफलूज आदमी के गुनाह मुआफ किया जाना और फिर आपका उसको चलने फिरने का हुक्म देना इस बात को साबित करता है कि यस्सु मसीह हजरत ईसा मसीह खुदा हैं। बाइबल मुकद्दस, किताब मुकद्दस के मुताबिक मसीहियों का ईमान यह है कि हजरत ईसा यानी खुदावंद यस्सु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कामिल इंसान, कामिल बशर मानते हैं। उनको पैगंबरे खुदा और अल्लाह ताला का नबी मानते हैं, लेकिन वो उन्हें खुदावंद खुदा, ज़ाते इलाही नहीं मानते। हम मसीही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कामिल इंसान भी मानते हैं, यानी उन्हें नबी, रसूल, उस्ताद और कामिल लाखता बशर भी मानते हैं, पैगंबर खुदा भी मानते हैं, लेकिन साथ हमारा ये अकीदा किताब मुकद्दस बाइबल की रोशनी में है कि आप नबी से बढ़कर भी हैं, आप रसूल से बढ़कर भी हैं, आप उस्ताद से बढ़कर भी हैं, आप इस जमीन पर खुदाए मुजस्सम हैं। आइए हम मजीद इस बात को देखें। जब हम मरकस की इंजील बाब नंबर 6 आयत नंबर 45 ता आयत नंबर 52 पढ़ते हैं तो वहाँ एक वाक़या मिलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदावंद यस्सु मसीह पानी पर चलते हैं। मरकस की इंजील बाब नंबर 6 आयत नंबर 45 ता आयत नंबर 52। यहाँ दो बातें हैं जो खुदावंद यस्सु मसीह को खुदा साबित करती हैं। नंबर 1 आपका झील के पानी पर चलना, और नंबर 2 आपका अपने बारे में ये फरमाना कि मैं हूँ। आइए हम इन दोनों पर गौर करें। अय्यूब की किताब के बाब नंबर 9 की आयत नंबर 8 ता 11 में लिखा है कि ये खुदा है जो पानी पर चलता है, और हमने मरकस की इंजील में अभी देखा है कि खुदावंद यस्सु मसीह है जो झील में पानी पर चलता है और अपना इलाही जलाल अपने माफ़ोकल फितरत काम के ज़रिए से अपने शागिर्दों को दिखाता है। अय्यूब की किताब बाब नंबर 9 आयत नंबर 8 ता आयत नंबर 11 लिखा है, वो आसमानों को अकेला तान देता है और समुंदर की लहरों पर चलता है। उसने बिनातुल नाश और जब्बार और सुरैया और जनूब के बुर्जों को बनाया। वो बड़े बड़े काम जो दरियाफ्त नहीं हो सकते और बेशुमार अजायब करता है। देखो वो मेरे पास से गुजरता है पर मुझे दिखाई नहीं देता, वो आगे भी बढ़ जाता है पर मैं उसे नहीं देखता। यहाँ पर खुदा के बारे में दो बातें अय्यूब की किताब में बयान की गई हैं। नंबर 1 आयत नंबर 8 में वो समुंदर की लहरों पर चलता है, और आयत नंबर 11 में कि जब वो मेरे पास से गुजरता है तो मुझे दिखाई नहीं देता, यानी कि मैं उसे पहचान नहीं पाता।
مرکز کی انجیل کے 6 باب میں جو عبارت ہم نے پڑھی وہاں پر یہ دونوں باتیں رونما ہوتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح پانی پر چلتا ہوا اپنے شاگردوں کے پاس آتا ہے اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا ہے، لیکن وہ اسے پہچان نہیں پاتے۔ خدا یہاں حضرت عیسیٰ مسیح کی صورت میں پانیوں پر چل رہا ہے اور اپنے شاگردوں پر اپنی الہی پہچان اور اپنے الہی جلال کو ظاہر کر رہا ہے۔ دوسری بات میں نے بیان کی تھی کہ اس اقتباس میں سے ہم دیکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح ان کے پاس آ جاتے ہیں تو آیت نمبر 50 میں لکھا ہے، وہ ان سے فرماتے ہیں کہ میں ہوں، میں ہوں۔ پرانے عہد نامے میں، عہد عتیق میں جب ہم یہودی تصور خدا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کتاب مقدس بائبل ہمیں یہ بتاتی اور سکھاتی ہے کہ جب ذات باری تعالیٰ خدا تعالیٰ نے خود کو اپنے بندے موسیٰ پر ظاہر کیا، خروج کی کتاب باب نمبر 3 اور آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14، تو موسیٰ نے خدا سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ غور کیجئے، اور پھر خدا اسے جواب دیتا ہے کہ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ لکھا ہے خروج 3:13-14 میں۔ اور غور کیجئے، مرکز کی انجیل میں ہم نے دیکھا کہ جب یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام شاگردوں کے پاس جھیل کے پانی پر چلتے ہوئے آتے ہیں تو وہ انہیں فرماتے ہیں میں ہوں، یعنی میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ میں ایوب نبی کے صحیفے کے مطابق وہ خدا ہوں جو پانی پر چلتا ہے۔ میں وہ خدا ہوں جس کا نام ہے میں ہوں۔ یہاں یسوع مسیح پرانے عہد نامے میں جس نام سے یہودی نبیوں پر ظاہر ہوئے اس نام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے ہمارا جواب حاضر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا جب وہ جھیل کے پانیوں پر چلتے ہوئے اپنے شاگردوں کے پاس پہنچے اور ان سے فرمایا خاطر جمع رکھو میں ہوں۔ اس کے بعد اور کئی حوالہ جات میں آپ نے خود کو ذات الہی کے طور پر پیش کیا۔ مثلا حضرت یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے باب نمبر 8 کی آیت نمبر 58 اور 59 پر غور کیجئے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 8 آیت نمبر 58 اور 59 میں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے، مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گیا۔ غور کیجئے کہ یہودی لوگوں نے فوراً پہچان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہودیوں نے ری ایکشن میں پتھر اٹھا کر آپ کو سنسار کرنے کی کوشش کی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں ہوں تو خدا کا نام ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ خروج کی کتاب کے باب نمبر 3 کی آیت نمبر 14 میں جو نام خدا نے اپنا نام
حضرت موسیٰ پر ظاہر کیا کہ جو میں ہوں سو میں ہوں نے تجھے بھیجا ہے، یسوع مسیح اس نام کا دعویٰ اپنے لیے کر رہے ہیں، یہودیوں نے اس کو پتھر مارنے کی کوشش کی کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ یہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ذاکر نائک کا یہ دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ نے کہیں خود کو خدا پیش نہیں کیا، کہیں نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، ان کا یہ بیان غلطی پر مبنی ہے۔ ایک اور ہم واقعہ دیکھیں حضرت مرکز کی انجیل میں باب نمبر 4 اور آیت نمبر 35 تا آیت نمبر 41۔ یہاں پر ہم فطرت پر، نیچر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اختیار سے ان کو ذات الہی یعنی خدا کے طور پر کام کرتا دیکھتے ہیں۔ حضرت مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 4 آیت نمبر 35 تا 41۔ فطرت پر یہ جو نیچر میریکل ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کو کامل انسان اور کامل خدا کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بطور انسان وہ کشتی میں سوئے ہوئے ہیں، طوفان آ جاتا ہے، آندھی آ جاتی ہے، کشتی پانی سے بھر جاتی ہے۔ جب ان کے شاگرد انہیں اٹھاتے ہیں تو لکھا ہے کہ انہوں نے ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو، تھم جا، پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ شاگرد نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ خدا ہے۔ میں کس بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں؟ آئیں ہم زبور کی کتاب زبور نمبر 107 آیت نمبر 25 تا آیت نمبر 30 دیکھیں۔ زبور نمبر 107 آیت نمبر 25 تا آیت نمبر 30 میں بتایا گیا ہے کہ صرف خدا ہے جو ہوا اور پانی کو حکم دے کر ساکت کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 29 پر غور کیجئے، لکھا ہے وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بات خداوند خدا کے بارے میں لکھی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے مرکز کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح ناصری یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد مرکز کی انجیل میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور غور کیجئے، وہاں لکھا ہے کہ فرشتے خداوند یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ مسیح کی ملکیت ہیں، وہ آپ کی ملکیت اور آپ کے اختیار کے نیچے ہیں۔ حضرت مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 13 آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، یہاں لکھا ہے اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کرے گا۔ کتاب مقدس بائبل کے مطابق فرشتے خدا کے اختیار کے نیچے ہیں، وہ خدا کا حکم مانتے ہیں اور خدا انہیں بھیجتا ہے۔ لیکن یہاں لکھا ہے کہ ابن آدم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب دوسری آمد ہوگی تو وہ فرشتوں کو بھیجیں گے کہ میرے چنے ہوئے لوگوں کو جمع کرو۔ فرشتوں پر آپ کا اختیار اس بات کو ظاہر کرتا ہے
کہ آپ خدا ہیں